ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو مجسمہ شیطان ہے، ایک طبقہ ہے انسانوں کا صورت انسان کی اور کردار اور حیثیت شیطان کی۔ شیطان مومن کو امن میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ طبقہ بھی چونکہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے لوگ ہیں جنات میں سے اور انسان میں سے جو ایمان والوں کی متاع ایمان لوٹنے کے لیے، دولت ایمان چھیننے کے لیے صبح و شام دامِ تصویر بچھائے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس فرش زمین پر ایسا ایک شیاطین کا طبقہ موجود ہے کہ جس کا کام ہے مسلمان کو اذیت پہنچانا، اور چھوٹی بڑی اذیتیں ملکوں میں تباہی پھیلائی، بم برسائے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، غذا کے ذریعے ادویات کے ذریعے مفلوج کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ پھر بھی مسلمان پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی پریشانی، کوئی المیہ نمودار نہیں، کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، لہٰذا اب ایسی رگ پر ہاتھ رکھو کہ مسلمان تڑپ اٹھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم اور مسلم ان کے درمیان لڑائی ہوگی۔ جب تک یہ ہتھیار لیتے ہم انہیں تہس نہس کر دیں گے۔ مسلمان کے مستقبل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہدف تنقید بنایا۔ ان کے خلاف کیا کیا نہیں کیا کہ مسلمان تڑپیں گے اور دست بغریبہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس طرح کیا۔ تو میں چونکہ آپ کی وساطت سے اس اجتماع خاص کی بنا پر مسلمانوں نبی پاک کے اس عظیم اجتماع جہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حکومت کے نمائندے یہاں موجود بھی ہیں، لیکن ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی، ان کے گھروں میں پہنچے گی کہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں، عیسائیوں، انگریزوں، یہودیوں کے درمیان ایک نئی لڑائی قائم کرنے کے لیے ایک بدترین طبقہ شیاطین انہوں نے یہ فن اختیار کیا کہ دست بغریبہ ہوں تو مسلمان تباہ کیے جائیں۔ تو میں انہیں باور کراتا ہوں کہ انتہائی صابر شاکر قوم، انتہائی علم برداشت کرنے والی قوم، انتہائی صدمات قبول کرنے والی قوم، انتہائی بھوک و پیاس برداشت کرنے والی، نبی پاک کی ذات پر حملہ آئے تو یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مارنا اگرچہ نہیں جانتے، مرنا تو جانتے ہیں یہ۔ تو اس لیے میں یہ انہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ دست بغریبہ ہونے سے پہلے، گتھم گتھا ہونے سے پہلے، آپس میں ایک دوسرے پر لاٹھیاں اٹھانے، بندوق اٹھانے سے پہلے وہ کارخانے جلا دو، وہ لوگ ان کے ہاتھ توڑ دو، وہ ان کے سر پھوڑ دو جو نبی پاک کی ذات پر حملہ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اس ملک میں، دوسرے ملکوں میں، تیسرے ملکوں میں، ہر جگہ یہ انقلاب آئے گا اور پریشانی بڑھے گی۔ لہذا حکومت سے ہم انتہائی محبت سے ملتمس ہیں، تمام یہ جماعت، کہ ان کافروں، ان بے دینوں، ان شیاطین کے افراد کو، شیاطین کی اس ذلیل اولاد کو روکا جائے کہ نبی پاک کی ذات پر حملہ کرنا، صحابہ، اولیاء اللہ، آل بیت اطہار، تمام انبیاء علیہ السلام، ان پر حملہ کرنا آج کے بعد بند کر دیا جائے، ورنہ یہ تصادم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آج یہ محفل تحفظ ناموس رسالت کے لیے برپا ہوئی ہے، اور ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ذات نبی پر، تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی ذات پر حملہ نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ایسا قانون معرض وجود میں آئے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عزت کی، تحفظ کی ضمانت دے گا۔ حضرات، اسی طرح اپنے دل کو سمجھاؤ کہ جان بچاؤ، ہر وقت جان بچاؤ، چونکہ عقل کہتا ہے جان بچاؤ اور عشق کہتا ہے یار مناؤ۔ تو میں کہتا ہوں ہر جگہ جان بچاؤ، لیکن جب حضور نبی اکرم کی باری آ جائے ان کے معاملے کی تو جان و ایمان دونوں قربان کر دو، اور یہی مومن کی شان ہے، پہچان ہے، اور یہی نسبت کا تقاضا ہے۔